امروہا آن لائن۔ آج کا یہ دن انہی بزرگوں کو، ان کی خدمات کو، ان کی قربانیوں کو یاد کرنے کا دن ہے اور ان کو سلام کرنے کا دن۔ آج ہمارے ملک میں جگہ جگہ جشن آزادی کے عنوان پر پروگرام منعقد ہو رہے ہیں، اور آزادی کے بعد سے برابر اسی عنوان پر پروگرام منعقد کیے جاتے رہے، لیکن آج ہمیں یوم آزادی کے موقع پر جشن کا لفظ اپنی زبان سے ادا کرتے ہوئے کچھ اٹپٹا سا محسوس ہوتا ہے، نامناسب محسوس ہوتا ہے، غیر معقول محسوس ہوتا ہے، اس لیے کہ جس آزادی کا خواب ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے اندر دیکھا تھا، جب ہم گزشتہ چند سالوں کے حالات پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہمارے اکابر و بزرگان دین اور مجاہدین آزادی کی قربانیوں کو بھلانے کی اور فراموش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور برسر اقتدار طبقے کے ذریعے آزادی اور جمہوریت کے نام کو اس ملک کے لیے کلنک اور دھبے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ آزادی کا جشن مناتے ہوئے اس وقت اچھا لگتا جب ملک کا ہر شہری، چاہے اس کا تعلق اکثریتی طبقے کے ساتھ ہو یا اقلیتی طبقے کے ساتھ ہو، ہر طرح کی آزادی کے ساتھ اس ملک میں جی رہا ہوتا۔ مذہبی آزادی اس کو مکمل طور پر حاصل ہوتی، فکری آزادی اس کو مکمل طور پر حاصل ہوتی، وہ اپنے اس پیارے آزاد وطن میں ایک باعزت شہری ہونے کی حیثیت سے اپنے جان و مال کو محفوظ رکھتے ہوئے زندگی گزارتا، تب تو آزادی کا جشن مناتے ہوئے اچھا لگتا۔ لیکن آج جو صورتحال فرقہ پرستوں نے اس ملک کے اندر بسنے والے لوگوں کی، اور خاص طور پر اقلیت کی، آدیواسیوں کی، قبائلی کی اور پچھلے طبقے کی لوگوں کی بنا دی ہے، جب وہ صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے تو آزادی کا جشن منانا ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ 8 اگست میں جنتر منتر پر نفرت انگیز طبقے کی ایک پوری جماعت اکٹھی ہوتی ہے، اور مسلمانوں کے خلاف آزادی کے بعد نفرت کے وہ نعرے لگائے جاتے ہیں کہ جن کی مثال شاید آزادی کے بعد سے اب تک ہمارے ملک کی اس تاریخ میں نہیں ملے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان تمام لوگوں کو جو اس نفرت انگیزی کی مہم کے اندر شامل تھے، قانون کی بندشوں کے اندر گرفتار کیا جاتا اور ان کو قرار واقعی سزا دی جاتی، تاکہ آئندہ کسی کو اس طرح کا اقدام کرنے کی جرأت و ہمت نہ ہوتی۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں آج صورتحال یہ ہے کہ عدالتوں کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے جو ججز ہیں، وہ بھی فیصلہ کرتے ہوئے اقتدار کی کرسی پر بیٹھی ہوئی طاقتوں کی نگاہوں کو دیکھتے ہیں۔ ان متکبرین کا جو اشارہ ہوتا ہے، مجھے معاف کیجئے گا کہ عدالت کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگ بھی انہی اشاروں کے مطابق قلم چلاتے ہیں۔ جب یہ صورتحال ہوگی تو پھر آزادی کا جشن کیسے منایا جائے گا اور کیوں منایا جائے گا؟ ہمیں وہ آزادی چاہیے جس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے نہ اپنی جان کی پرواہ کی، نہ اپنے مال کی پرواہ کی، نہ اپنی عزت و آبرو کی پرواہ کی، نہ اپنی اولاد کی پرواہ کی۔ آج یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہماری تعداد زیادہ ہے، اکثریتی طبقہ اپنے زوم میں آ کر ملک کی اقلیت کو پھر غلامی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، اور ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ برسر اقتدار طبقے کے نظریات کے خلاف اگر کوئی آدمی زبان کھولتا ہے یا قلم چلاتا ہے تو اس کو فوراً پیش دروہی کہہ دیا جاتا ہے، ملک کا باغی کہہ دیا جاتا ہے، اور ملک کا دشمن اس کو گردانا جانے لگتا ہے۔ ایک دوسری غلامی کی جانب ہمیں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
میں اس موقع اسٹیج سے پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم وہ لوگ ہیں، ہمارا تعلق ان اکابر سے اور ان بزرگان دین سے ہے، اس نسل سے ہمارا رشتہ ہے جنہوں نے انگریزوں جیسی ظالم و جابر طاقتوں کی غلامی کو گوارا اور برداشت نہیں کیا۔ تم کون ہوتے ہو؟ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ ہم اپنی اکثریت اور طاقت کی وجہ سے اقلیت کو دبا لیں گے اور اپنا غلام بنا کر اس ملک میں زندگی گزارنے پر مجبور کر لیں گے، تو تمہارا یہ وہ خواب ہوگا جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو پائے گا۔ مسلمان غلامی اللہ کے سوا کسی کی اختیار نہیں کر سکتا۔ ہم اس ملک میں آزادی کے ساتھ جیتے رہے ہیں اور انشاءاللہ جب تک جان میں جان رہے گی اسی آزادی کے ساتھ جینے کی کوشش کریں۔ آج ہم اپنے غیر مسلم برادران وطن سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح آپ کے پرکھوں نے اور آپ کے بزرگوں نے ہمارے بزرگوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر میدان میں آ کر انگریزی سامراج سے لوہا لیا اور ان کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے راستوں کو ہموار کیا، اسی طرح آج بھی ملک کے انصاف پسند اور سیکولر مزاج اور ذہن رکھنے والے غیر مسلم برادران وطن کو میدان میں آنا ہوگا، اقلیتوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہونا ہوگا، اور ایک خاص ذہن رکھنے والا طبقہ جس طرح کی غلامی کی طرف ملک کی اقلیت کو لے جانا چاہتا ہے، اس غلامی سے نکالنے کے لیے غیر مسلم برادران وطن کو بھی میدان میں سامنے آ کر جد و جہد کرنی ہوگی، تبھی یہ ملک ہمارا آتش سے اور آگ سے بچ پائے گا۔ آج اگر اقلیتوں کے ساتھ غیر مسلم منصف برادران وطن نے اس جد و جہد کا اور سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا تو آنے والے دنوں میں کیا صورتحال ہوگی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اگر ہمیں اس ملک سے پیار ہے، اس ملک سے محبت ہے، اگر ہم اپنے بزرگوں کے جانشین اور ان کے وارث ہیں، تو ملک میں آزادی کے اسی ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں جان و تن کی بازی لگانی ہوگی، جو ماحول ہمارے بزرگوں نے انگریزی سامراج سے مقابلہ کر کے جد و جہد کر کے ان کو دن میں تارے دکھا کر اس ملک کے اندر برپا کیا تھا، ہم سب اس ماحول کی حفاظت کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ یہ عہد لینا ہوگا، یہ مہم چلانی ہوگی اور ایسا ہی مزاج ملک میں بسنے والے طبقوں کا بنانا ہوگا، تب جا کر یہ ملک دنیا کے نقشے میں مثالی ملک بن سکتا ہے اور آزادی کا وہی ماحول اس ملک میں دیکھنے کو مل سکتا ہے جو ماحول بنانے کی اور پیدا کرنے کی ہمارے بزرگوں نے اور اکابر نے کوشش کی۔ جہاں تک جدوجہد آزادی میں مسلمانوں کے اور حضرات علماء کرام کے تاریخی کردار کا سوال ہے، ان کی قربانیوں کا سوال ہے، تو اس کو تو بھلایا نہیں جا سکتا اور تاریخ کے صفحات سے مٹایا نہیں جا سکتا۔ جدوجہد آزادی کی تاریخ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ مسلمانوں کی خدمات، قربانیاں اور ان کی کارگزاریاں اور علماء کرام کی خدمات کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ مشترکہ جدوجہد کا سلسلہ تو 1857 کے بعد سے شروع ہوتا ہے، جب مسلم و غیر مسلم اور ملک میں بسنے والے تمام طبقات انگریزوں کے خلاف میدان عمل میں آتے ہیں، لیکن 1857 سے برسہ برس پہلے صرف اور صرف مسلمان بلکہ علماء کرام انگریزی سامراج کے خلاف محاذ آرائی میں منہمک اور مشغول دکھائی دیتے ہیں۔ اس وقت سے مسلمان انگریزوں کا مقابلہ کر رہے ہیں جب ملک میں بسنے والے لوگوں کو یہ احساس بھی نہیں تھا کہ انگریز کس نیت سے ہمارے ملک کے اندر آیا۔ اس تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے، دہرانا چاہیے اور دنیا کے سامنے اس کو ذکر کرنا چاہیے۔ 1498 سے انگریز کی اس ملک میں آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہوتا اور 1601 میں منظم طور پر انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے بینر تلے تاجروں کا بھیس پہن کر
رہزنوں اور ڈاکوؤں کی شکل میں بنگال کی سرزمین پر قدم رکھتا ہے۔ 1498 سے آنا جانا ہے۔ 1601 میں منظم طور پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے بینر تلے انگریز آتا ہے۔ بظاہر وہ اپنے کو تاجر کہتے ہیں، کاروباری کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا مقصد ہندوستان پر قبضہ کرنا۔ 1707 میں جب شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں اور مغلیہ سلطنت کی جڑیں کمزور ہونے لگتی ہیں، تو انگریز کو موقع مل جاتا ہے حکومتی کام کاج میں دخل اندازی۔ وہ اپنے پاؤں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، اپنے ارادوں کا اور نیتوں کا اظہار شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس وقت بھی ملک میں بسنے والے طبقے کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ انگریز چاہتا کیا ہے۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ تو تاجروں کی ایک ٹیم ہے جو برطانیہ سے آئی ہوئی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انگریزوں کے ارادوں کو سب سے پہلے جس شخصیت نے بھانپا ہے اور محسوس کیا ہے وہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی نور اللہ مرقدہ۔ انہوں نے سب سے پہلے اس ملک میں بسنے والے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ دیکھو، یہ انگریز تمہارے ملک میں تاجر اور کاروباری بن کر نہیں آئے ہیں، چاہے یہ تجارت و کاروبار کر رہے ہو، لیکن ان کا مقصد اس سرزمین پر قبضہ جمانا ہے۔ اس لیے ان سے دوری بناؤ، ان سے معاملات ختم کرو اور ان کو ان کے ملک بھیجنے کی کوششیں آج سے شروع کر دو، ورنہ جوں جوں ان کے قدم مضبوط ہوں گے تمہاری حیثیت اور تمہاری وقت کمزور ہوتی چلی جائے گی، اور ایک دن وہ آئے گا کہ میدان تمہارے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ لیکن حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کی بات اس وقت لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ لوگوں کو اس بات پر یقین ہی نہیں ہو پا رہا تھا کہ اتنی دور سے آئے ہوئے لوگ اتنی بڑی سلطنت و حکومت پر کیسے قابض ہو جائیں گے، لیکن حضرت کو اس کا ادراک تھا، اور انہوں نے اپنے متبعین، اپنے ماننے والوں، اپنے تلامذہ اور اپنے شاگردوں کے دلوں میں بھی اسی فکر کو اور اسی کڑھن کو پیدا کیا کہ تمہیں ہر محاذ پر انگریزوں سے محتاط رہنے کی، ان سے دوری بنائے رکھنے کی اور ان کو اپنے ملک سے دور کرنے کی کوشش کرنی۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن جو جذبہ آپ کے دل میں موجزن تھا وہ منتقل ہوتے ہوتے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ کے پاس آیا۔ شاہ صاحب نے بھی اسی جذبے کے مطابق لوگوں کا ذہن بنایا، مختلف اسفار کیے، حقیقی صورتحال سے لوگوں کو واقف و باخبر کرایا۔ حضرت شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن جو جذبہ، جو کڑھن، جو فکر ان کے دل کے اندر تھی، اس فکر کو انہوں نے اپنے تلامذہ اور اپنے متبعین اور ماننے والوں کے دلوں میں منتقل کیا۔ شاہ صاحب کے بعد آپ کے لائق و فائق فرزند و جانشین حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ اسی فکر اور جذبے کے امین بنے، اور جہاں تک کام حضرت شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ لے کر گئے تھے اس سے آگے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ اس کام کو لے کر چلے، اور پوری طاقت و قوت کے ساتھ انہوں نے ملک میں بسنے والے لوگوں کو یہ باور کرایا کہ یہ ہمارے دوست، ہمارے خیر خواہ اور ہمارے ہمدرد نہیں ہیں، بلکہ یہ ہمارے پیروں تلے زمین نکالنے کے لیے اس ملک کے اندر آئے۔ یہاں تک کہ 1803 میں جب انگریزی سامراج دہلی کی سلطنت پر براجمان ہونے میں کامیابی حاصل کرتا ہے اور لال قلعے پر فتح کا جھنڈا ان کی طرف سے گاڑا جاتا ہے، اور یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، حکم کمپنی بہادر کا، اور لوگوں کی زبان پر یہ بات آ جاتی ہے کہ حکومت شاہ عالم از دہلی تا پالم، یعنی بادشاہ کی حکومت دہلی سے پالم تک ہی ہے، سارے ملک پر انگریزوں ہی کا اقتدار ہو گیا ہے، ان کا تسلط اور قبضہ ہو گیا۔ ایسے نازک وقت میں وہ جیالہ، وہ بہادر، وہ دلیر جس نے انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کی،
اور ان کو میدان سے بھگانے کا علم بلند کیا کوئی اور نہیں بلکہ ہم سب کے سرخیل حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ ہی۔ انہوں نے سب سے پہلے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ صادر کیا اور یہ عام اعلان کر دیا کہ آج سے ہمارا ملک غلام ہو گیا ہے، اور غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے اور آزادی حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنا، میدان جہاد کو گرم کرنا اور اپنی جان و مال کی قربانی پیش کرنے کے لیے آگے آنا، یہ ہم سب کا فریضہ بن چکا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ کا یہ فتویٰ محض ایک فتویٰ نہیں تھا، بلکہ اس فتوے کی شکل میں ایک آگ تھی جو سارے ملک کے اندر لگ گئی، اور لوگوں کے دلوں میں انگریزوں کے خلاف اشتعال کے ایسے جذبات پیدا ہوئے، نفرت کے ایسے جذبات پیدا ہوئے جو اس وقت تک سرد نہیں ہوئے، ٹھنڈے نہیں پڑے جب تک انگریز بوریا بستر باندھ کر اس ملک سے جانے پر مجبور نہ ہو گئے۔ اس وقت انگریزوں کے خلاف فتویٰ دینا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ انگریز پورے طور پر قابض ہو چکا تھا، اور اس کی جاسوسی کا نظام اتنا پختہ اور مضبوط تھا کہ اگر انگریز کے خلاف کمرے میں بیٹھ کر سرگوشیاں بھی کی جاتی تھیں تو ان کو بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا تھا، کالا پانی بھیج دیا جاتا تھا، اور سخت ترین سزاؤں کا ان کو سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ایسے مشکل حالات میں تنہا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ اس طاقت کے خلاف فتوی جہاد صادر کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی توفیق تھی اور ایمانی طاقت تھی جس نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ کو یہ تاریخی کارنامہ انجام دینے کے لیے تیار کیا۔ حضرت شاہ صاحب کے اس فتوے کے بعد پھر تو سلسلہ شروع ہو گیا۔ 1803 میں یہ فتویٰ آیا، اس سے پہلے 1799 میں سرنگا پٹنم کا جانباز مجاہد شیر ہند سلطان ٹیپو شہید علیہ الرحمہ برابر انگریزوں کے خلاف محاذ آرائی میں لگا ہوا، اور انگریز یہ محسوس کرتا ہے کہ ہمارے لیے ملک کے اقتدار پر قبضہ جمانے میں سب سے بڑی رکاوٹ سلطان ٹیپو شہید علیہ الرحمہ، ان کو جب تک راستے سے ہٹایا نہیں جائے گا اس وقت تک ہم ہندوستان کے اقتدار پر قابض نہیں ہو پائیں۔ چنانچہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اپنوں ہی کی غداری کی وجہ سے، میر صادق جیسے لوگوں کی غداری کی وجہ سے 1799 میں سرنگا پٹنم کے میدان میں انگریزوں سے مقابلہ کرتے ہوئے، ان کے دانت کھٹے کرتے ہوئے سلطان ٹیپو شہید علیہ الرحمہ نے جام شہادت نوش فرمایا، اور ان کے سانحہ شہادت کے بعد انگریز کو اور انگریزی افسران کو ایسا اطمینان ہوا اور خوشی کے ایسے گیت انہوں نے گانے شروع کیے اور ہاتھ اٹھا کر یہ اعلان کرنا شروع کیا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، کوئی طاقت اب ہمیں ہندوستان کے اقتدار پر قابض ہونے سے نہیں روک سکتی۔ اللہ نے اپنے اس بندے کے اندر، اس کے چہرے میں وہ رعب عطا فرمایا تھا کہ ان کے بے جان لاشے کے قریب جانے کی ہمت انگریزی افسران اور جنرل نہیں کر پا رہے تھے۔ ان کے جسم سے روح نکل چکی تھی، وہ بے حس و حرکت تھے، لیکن مورخین لکھتے ہیں کہ رعب ایسا تھا کہ پتا پانی ہو رہا تھا بے جان لاشے کے قریب جانے سے، یہاں تک کہ دور سے ڈلے مار کر دیکھا گیا کہ ابھی کچھ رمق باقی ہے یا باقی نہیں۔ جب یہ یقین ہو گیا کہ اب بالکل جان نکل چکی ہے، تب انگریزی جنرلوں کو یہ ہمت ہوئی کہ وہ سلطان ٹیپو شہید علیہ الرحمہ کے قریب جا سکے۔ آج کا دن ایسے ہی مجاہدین آزادی کی خدمات کو اور قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن، اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ چند سالوں سے اسی ملک کے اندر مہم چلا کر سلطان ٹیپو شہید علیہ الرحمہ کی شخصیت کو داغدار کرنے کی اور مجروح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کی ساری خدمات اور قربانیوں پر پانی پھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو طبقہ اس طرح کی بدترین حرکتیں کر رہا ہے اس طبقے کو شہ مل رہی ہے ارباب اقتدار کی جانب سے۔ یہ انصاف نہیں، تاریخ کے ساتھ کھلواڑ ہے، یہ ناانصافی کی بدترین مثال ہے کہ
کہ جس شخص نے انگریز جیسے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دیا، آج اسی ملک کے رہنے والے کچھ لوگ اس کی قربانیوں پر پانی پھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 1799 میں سلطان ٹیپو شہید علیہ الرحمہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اس سے پہلے 1756 میں نواب سراج الدولہ میر جعفر کی غداری کی وجہ سے بنگال کی سرزمین پر انگریزوں سے مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ 1756 میں نواب سراج الدولہ کی شہادت ہوتی ہے، 1799 میں سلطان ٹیپو شہید علیہ الرحمہ کی شہادت ہوتی ہے، 1803 میں انگریز لال قلعے پر یونین جیک لہرا دیتا ہے اور اسی کے بعد انگریزوں کے خلاف فتوی جہاد صادر ہوتا ہے۔ پھر 1818 سے حضرت سید احمد شہید علیہ الرحمہ اور شاہ اسماعیل شہید علیہ الرحمہ کی قیادت و سرکردگی میں علماء اور دردمندان ملت کا ایک قافلہ ملک کے طول و عرض میں سفر کرتا ہے، گاؤں گاؤں جاتا ہے، قریہ قریہ جاتا ہے، دیہات دیہات جاتا ہے، بستی بستی جاتا ہے، مسلمانوں کے درمیان بھی جاتا ہے، غیروں کے درمیان بھی جاتا ہے، اور ذہن سازی کی جاتی ہے، انگریزوں کے خلاف محاذ تیار کیا جاتا ہے، پورے ملک میں ایک ماحول بنایا جاتا ہے۔ 1818 سے 1831 تک برابر یہ دونوں حضرات انگریزوں کے خلاف مصروف عمل ہیں، میدان بنانے میں لگے ہوئے ہیں، لوگوں کو تیار کرنے میں لگے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ 1831 میں بالا کوٹ کے میدان میں شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید علیہ الرحمہ اپنے جانثار ساتھیوں کے ہمراہ جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ بڑی طاقت کمزور پڑ جاتی، وہ مجاہدین جو تیار ہوئے تھے بالا کوٹ کے میدان میں شہادت کا جام نوش کر جاتے ہیں، لیکن جو لوگ باقی رہتے ہیں وہ ہمت نہیں ہارتے۔ انگریزوں کے خلاف اشتعال کی جو بڑھتی ہوئی آگ ہے وہ مدھم تو ضرور پڑتی ہے، لیکن جو چنگاری لگی ہوئی ہے وہ چنگاری ختم نہیں ہوتی۔ چنانچہ اس چنگاری کی برابر آبیاری کی جاتی رہتی ہے، اس چنگاری کی حفاظت کی جاتی رہتی ہے، یہاں تک کہ 1857 میں منصوبہ بند طریقے سے ملک میں بسنے والے تمام طبقات کو ساتھ لے کر انگریزوں کے خلاف یک بارگی حلہ بولنے کا نظام بنایا جاتا ہے، منصوبہ بنایا جاتا ہے۔ 1857 میں انگریزوں کے خلاف حملہ کرنے کا جو منصوبہ بنتا ہے، اس میں تمام طبقات جو ملک میں بسنے والے ہیں وہ شانہ بشانہ شریک ہوتے ہیں، لیکن قیادت 1857 میں بھی علماء کرام کے ہاتھ میں ہوتی ہے، چاہے وہ شاملی کا میدان ہو یا ملک کے دوسرے میدان ہو، قیادت کرنے والا طبقہ اس وقت بھی علماء کرام کا ہوتا ہے۔ 1857 میں یک بارگی انگریزوں کے خلاف حملہ کیا جاتا ہے، جگہ جگہ ان کے خلاف لوگ میدان کے اندر آتے ہیں، اور انگریز یہ یقین نہیں کر پاتا ہے کہ کس طرح ملک کے مختلف طبقوں میں ہمارے خلاف مقابلہ کرنے کے لیے لوگ میدان میں آنے کے لیے تیار ہو گئے، کیونکہ وہ تو یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ ہم نے اپنے تمام مخالفین کی زبانوں کو اور ان کے قلم کو بند کر دیا ہے، کوئی ہمارے خلاف بول نہیں سکتا، لکھ نہیں سکتا، آ نہیں سکتا۔ اس انگریز کو یہ سوچنا بڑا مشکل ہو رہا تھا کہ ملک میں اس طرح کے حالات ہمارے خلاف کیسے پیدا ہو گئے۔ چنانچہ 1857 میں جو لوگ انگریزوں کے سامنے آئے، ان کا بڑی سختی کے ساتھ انگریزوں نے مقابلہ کیا، اور بڑی تعداد میں اس موقع پر ہندوستانیوں نے جام شہادت نوش کیا، جس میں صرف 2 لاکھ مسلمان ہیں جنہوں نے شہادت کا جام نوش کیا ہے، اور ان 2 لاکھ مسلمانوں میں 51,500 صرف علماء کرام ہیں جنہوں نے اس موقع پر جام شہادت نوش کیا۔ سارے ملک میں شہیدوں کے خون سے اس ملک کی سرزمین رنگین ہو جاتی ہے، اور 1857 میں بظاہر ہندوستان کا جو محب وطن طبقہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم ناکام ہو گئے اور ہمیں کامیابی نہیں مل پائی، لیکن پھر بھی جو لوگ باقی بچے رہتے ہیں وہ ہمت نہیں ہارتے اور برابر کوششوں میں لگے رہتے ہیں، یہاں تک کہ 1857 کے ٹھیک 10 سال کے بعد
دیوبند جیسی گمنام بستی میں انار کے ایک درخت کے نیچے ایک مدرسے کی، ایک مکتب کی داغ بیل ڈالی جاتی ہے، جس میں پڑھانے والے بھی ایک استاد ہوتے ہیں اور پڑھنے والے بھی ایک طالب علم ہوتے ہیں۔ بظاہر تو وہ ایک مکتب و مدرسے کی تاسیس ہوتی ہے اور قیام ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے صرف تعلیم و تعلم مقصود نہیں ہوتا، بلکہ ایسے مجاہدین کی فوج تیار کرنا بھی مقصود ہوتا ہے جو اپنے اکابر اور بزرگوں کے ورثے کے امین ہوں، اور جو مشن ہمارے بزرگوں نے چھیڑا ہے اس مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر طرح کی بازی لگانے کے واسطے تیار رہنے والے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا اور تاریخ جانتی ہے کہ ایک دن وہ آتا ہے کہ وہی معمولی سا مکتب و مدرسہ ایک ایسے تناور درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے کہ جس کی چھاؤں سے آج سارا عالم مستفید ہو رہا ہے اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی مستفید ہوتا رہے۔ اسی ادارے کے جو سب سے پہلے طالب علم ہیں شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی نور اللہ مرقدہ، انہوں نے جو فکر اس ادارے میں پڑھنے والے طلباء کو عطا کی اور جو ذہن سازی انہوں نے کی اور جس انداز میں انہوں نے تربیت کی، تو پھر پورے ملک کے اندر وہ جماعت تیار ہو گئی جو انگریزوں سے ہر طرح سے لوہا لینے کے لیے تیار تھی۔ دارالعلوم کے قیام کے 10 سال کے بعد 1867 میں دارالعلوم دیوبند کا قیام ہوا، اس کے ٹھیک 10 سال کے بعد 1878 میں انجمن ثمرۃ التربیت کے نام سے حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ نے ایک انجمن کا قیام فرمایا، اور اس انجمن کے ذریعے در حقیقت لوگوں کی تربیت کی جا رہی تھی، مجاہدین کو تیار کیا جا رہا تھا انگریزوں کے خلاف۔ مختلف ناموں سے پھر وہ انجمن کام کرتی رہی۔ اسی انجمن کے زیر انتظام حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ کی معرکۃ الآرا تحریک ریشمی رومال کا آغاز ہوا، جو بڑی لاجواب تحریک تھی۔ اگر وہ تحریک پائے تکمیل تک پہنچ جاتی اور یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو جاتا تو پھر ملک کی صورتحال بھی اکثر تبدیل ہو چکی ہوتی، لیکن اللہ کی قدرت ہے اور نہ جانے اس میں باری تعالیٰ کی جانب سے کیا حکمت رہی ہوگی کہ جب یہ تحریک اپنی آخری منزل کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی اور سارا نظام طے ہو چکا تھا کہ اندرونی طور پر انگریزوں کے خلاف بغاوت کی جائے گی، اور بیرونی جو طاقتیں تھیں ان سے شیخ الہند علیہ الرحمہ کے روابط ہو چکے تھے، پوری تیاری ہو چکی تھی کہ اندرونی طور پر ہم لوگ انگریزوں کے خلاف بگل بجائیں گے، بیرونی طور پر آپ لوگ انگریز پر دباؤ ڈالیں گے، ہماری طرف سے ایک نئی حکومت قائم کر دی جائے گی جو انگریزی حکومت کی متوازی ہوگی، اور اس حکومت کے جو عہدیداران تھے ان کو بھی طے کر دیا گیا تھا۔ راجہ مہندر پرتاپ کو اس حکومت کے لیے صدر کا عہدہ تجویز کیا گیا تھا۔ یہ ساری چیزیں تشکیل پا چکی تھی، لیکن قبل اس کے کہ اس پر عملی طور پر اس کا نفاذ ہوتا، راز فاش ہو گیا، اور 1878 میں انجمن ثمرۃ التربیت کے نام سے جس تحریک کا آپ نے آغاز فرمایا تھا، 1915 میں حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ اس راز کے فاش ہونے کی وجہ سے پابند سلاسل کر دیے گئے۔ آپ کو مالٹا کی جیل میں قید با مشقت کی سزا گزارنی پڑی، آپ کو وہاں صعوبتوں کا، مشقتوں کا اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کے ساتھ آپ کے تلامذہ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا عزیر گل صاحب علیہ الرحمہ اور دیگر حضرات بھی تھے۔ یہ ایک پوری تاریخ ہے جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی قربانیوں کے بعد اللہ پاک نے اس ملک میں آزادی کے سورج کو طلوع کیا، لیکن بظاہر اس راز کے فاش ہونے کے بعد بھی مسلمانوں نے ہمت نہیں ہاری، بلکہ جد و جہد کے سلسلے کو جاری رکھا۔ 1919 میں جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں آیا، پھر اس کے بینر تلے مشترکہ جد و جہد مسلسل کی جاتی رہی۔ 1942 میں تحریک سول نافرمانی اور نمک آندولن کے نام سے تحریک چھیڑی گئی، مختلف تحریکیں ملک کے اندر چھیڑی جاتی رہیں، یہاں تک کہ
15 اگست 1947 میں اس ملک میں آزادی کا سورج طلوع ہوا۔ یہ انتہائی مختصر تاریخ ہے جدوجہد آزادی کی، جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آزادی کی اس تاریخ میں ہمارے اکابر اور بزرگان دین کا اور ملک میں بسنے والے تمام طبقات کا کتنا بڑا ہاتھ ہے، اور اس آزادی کے ذریعے انہوں نے کیا خواب دیکھا تھا، اسی خواب کے مطابق ہمیں اس ملک کو بنانے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے۔ اور جو لوگ اس ملک میں نفرت کا زہر گھول کر مذہب کے نام پر، طبقے کے نام پر لوگوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اپنے اکابر کے ورثے کے ساتھ کھلواڑ کا کام کر رہے ہیں۔ ہم اس ملک سے پیار کرنے والے اور محبت کرنے والے ہیں۔ ہم اس ملک کی جو تصویر ہے، اس کی جو صورت ہے، اس کی جو مثال ہے، اس کی جو شناخت ہے، اس کی جو پہچان ہے، اس کو برباد ہونے کی اور ضائع کرنے کی کسی بھی کوشش کو اگر اللہ نے چاہا تو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ جو لوگ زہر گھول کر ملک کا ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں، ان کے خلاف اسی طرح مشترکہ جدوجہد کی ضرورت ہے جس طرح انگریزی سامراج کی غلامی سے اور ان کے چنگل سے نجات حاصل کرنے کے لیے مشترکہ جدوجہد کی گئی تھی۔ مجھے امید ہے کہ ملک میں بسنے والے غیر مسلم برادران وطن کا بھی انصاف پسند طبقہ اس حقیقت کو سمجھے گا اور نفرت کا زہر گھولنے والی ان طاقتوں کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے اقلیتوں کے ساتھ میدان عمل میں آ کر ملک کی حفاظت کا انتظام کرے گا۔ اللہ پاک ہم سب کے حامی و ناصر و مددگار ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ امروہہ آن لائن، امروہہ آن لائن۔